السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوششوں میں اپنا قیمتی وقت استعمال کرتے ہوں گے۔ ہر دن کی طرح اپنی بات کا آغاز یہیں سے کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ مختصر سا وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے ہمارے سامنے ایک دن کا نقشہ تھا جو ڈھل گیا رات میں، اور پتہ بھی نہ چلا کیسے چلا گیا، کیسے دن کی روشنی رات کی اندھیری میں ڈھل گئی، کیسے وہ چہرے سب کے سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے ہوا کرتے تھے، کیسے وہ تمام بازار آہستہ آہستہ کر کے بند ہو رہے ہیں کہ جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے نفع کمانے میں لگے ہوئے تھے۔ اور آہستہ آہستہ سب بدل گیا ہے نا۔ تو یہ دن کا چلے جانا اور ایک رات کا آنا ایک میسج ہے ایک مومن کے لیے کہ تیاری کر لو، تمہاری زندگی میں بہت جلد ایک ایسا اندھیرا چاہنے والا ہے، ایک ایسا اندھیرا آنے والا ہے کہ اس کے بعد تمہارے اعمال فیصلہ کریں گے کہ تمہیں ہمیشہ کے اندھیرے میں رکھنا ہے یا تمہارے لیے روشنیوں کا انتظام کرنا ہے۔ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایسے اعمال کر گزرو کہ مرنے کے بعد کم سے کم ہمیں دکھ نہ ہو، ہمیں افسوس نہ ہو۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے ہر چیز ہمیں کلیئر کر دی، اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز ہمیں بتا دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا؟ اچھا، ابھی تک لوگ ہی نہیں آئے اب شروع ہو گئے۔ چلیں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، پھر کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شاید سب لوگ، آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو چلے گئے ہیں نا، لیکن کوئی نہیں، اللہ پھر سے لائے گا ان کو انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت لائل ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فوجی کو، اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، بہتر سوچتے ہیں، بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ بالکل میں وہی رستے میں ہوں جی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، سب کو آنے دے، تھوڑا سا 5-10 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج ہم نے تیسری چیز کے بارے میں پڑھنا ہے نا، کہ تیسری چیز کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور وہ تیسری چیز ہے کیا۔ پہلے اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن ہوگی، اس کے بعد اس چیز کی ویلیو کو ریئلائز کیا جائے گا، اس کے بعد اس چیز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ مطلب وہ چیز ہے کیا، اور اس کے بعد اس کے فائدے اور اس سے نقصان، اور اس سے جنت کیسے بنے گی اور اس سے دوزخ کیسے بنتی ہے، اس سے ایمان کیسے بنتا ہے اور اس سے ایمان کیسے خراب ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بس شارٹ سا ڈسکس کر کے انشاءاللہ پھر ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک چھوٹی بچی کا قصہ سنانا تھا، وہ بتا دیں، کون سی بچی کا قصہ؟ السلام علیکم بھائی جان، آپ کی خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالیے جی، میں آج انشاءاللہ فری ہو کے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ اپنی ساری ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پہ ڈال دوں گا آج ہی کے دن انشاءاللہ۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ پلیز لائیو میں اپلوڈ کر دیے کریں جی، ٹھیک ہے۔ ایکچولی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لائیو آ کے سنیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم مطلب کہ سینہ بسینہ علم حاصل کریں۔ یہ جو بعد والا سسٹم ہمارے اندر آ جاتا ہے نا، یہ ایک سستی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ فری ہیں، اس ٹائم کس کو کام ہوتا ہے یار؟ اس ٹائم تو سارے جاب سے بھی چھٹی مل جاتی ہے، بزنس بھی آف ہو جاتے ہیں، سکولز اور یونیورسٹی بھی نہیں جانا پڑتا۔ یہ ٹائم تو بہت فری ہوتا ہے ہمارے پاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ رات کی 3 کیٹیگریز بن جاتی ہے۔ وعلیکم السلام، سوری، میں انشاءاللہ جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ خیر، لسننگ یو فرسٹ ٹائم، ویلکم، لائیو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو نا اب ذرا غور سے سنیے گا پلیز۔ میں ایک بہت گہری بات کرنے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس رات میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں لوگوں کی، اور ان 3 کیٹیگریز میں ہم کسی نہ ایک کیٹیگری میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو رات کو سارے کاموں سے فری ہو جاتی ہے اور فوراً سے سو جاتی ہے۔ یہ کیٹیگری نہ اپنے وقت کا ویسٹ کرتی ہے اور نہ اپنے وقت کو قیمتی بنا پاتی ہے، یعنی نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا، نہ انہیں کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، دیٹس اٹ، بلکہ یہ بس سو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ جو رات ہے نہ نقصان کا باعث بنتی ہے اور نہ فائدے کا باعث بنتی ہے، نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب رات آئے گی، کب اندھیرا چھا جائے گا، کب لوگ سو جائیں گے، کب سب لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیں گے، کب سب بے خوف ہو جائیں گے، کب سارے کے سارے غفلت میں پڑ جائیں گے۔ یہ انتظار کرتا ہے رات آنے کا، اور اس شخص کی زندگی میں جیسے ہی یہ رات کا نقشہ آتا ہے تو یہ اپنی رات کو اپنے لیے ایک اپورچونٹی سمجھتا ہے، اور جو دن بھر کا اس کا انتظار ہوتا ہے رات کے آنے کے لیے، جب رات آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے مائنڈ میں ایک پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، یہ رات کا انتظار یوں ہی نہیں کر رہا ہوتا، ایک پلاننگ کے تحت یہ رات آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پلاننگ بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہے۔ اس پلاننگ میں یہ اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس پلاننگ میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور اس کو تیار کرنے والا اس کا رفیق ہوتا ہے، اور اس کا رفیق کا نام شیطان ہوتا ہے۔ دن سے ہی اس کے مائنڈ میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ بھائی رات کو تم نے فلاں جگہ پر جا کر فلاں گناہ کرنا ہے، لیکن چونکہ دن کی روشنی میں تم وہ گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے تھوڑا انتظار کرو رات آنے کا۔ دن میں لوگ تمہیں دیکھ لیں گے، اس لیے انتظار کرو، جب رات آئے گی سب سو جائیں گے، اس کے بعد یہ بڑا گناہ کرنا۔ اب یہ سارا دن انتظار کرتا ہے کہ کب رات آئے گی، اور جیسے ہی رات آتی ہے تو یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس رات کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، جو اس رات میں یہ کانسیپٹ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ سب سو چکے ہیں۔ یہ اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کو اتنا ایزیلی اگنور کر کے بڑے بڑے گناہ کے کاموں کی طرف چل جاتے ہیں اسی رات میں، کہ انہیں اللہ یاد نہیں آتا۔ تو پھر جب سب سو جاتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں یا تو کسی کی عزت اتارتے ہیں، جب سب سو جاتے ہیں رات آ جاتی ہے، جب لوگوں کی نظروں سے یہ دنیا اوجھل ہو جاتی ہے، تو ایسے یہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیٹیگری کلبز میں چلی جاتی ہے، زنا کے اڈوں میں چلی جاتی ہے، ڈیٹس مارنے چلی جاتی ہے، شیشہ کیفے وغیرہ کا رخ کر لیتی ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ اپنی عیاشیاں کر سکے، اور عیاشیاں کرتے وقت انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو ان کے لیے یہ رات جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ثابت ہوتی ہے۔ یہ راتوں میں اپنے ایمانوں کا سودا کر رہے ہوتے ہیں چند سیکنڈ کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دیٹس اٹ۔ انہیں کوئی پیسہ نہیں ملتا، انہیں کوئی مزے وزے نہیں آ رہے ہوتے، یہ ایویں ہی اپنے آپ کو بہلا پھسلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کے کانسیپٹس میں آ کر اپنی رات کو گھنونے طریقے سے سپینڈ کرتے ہیں، جس کے بدلے میں اپنے ایمان کو ڈیمیج کرتے ہیں، اپنی آخرت کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اللہ کے کانسیپٹ سے ان کے مائنڈ پہلے سے ہی خالی ہوتے ہیں، لیکن مزید خالی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی تھوڑی بہت یاد آتی ہے انسان کو آہستہ آہستہ کر کے، پھر وہ بھی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ان کی راتیں بہت ڈینجرس طریقوں میں گزرتی ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو سارا دن سوئے رہتے ہیں، سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات آتی ہے وہ نکل پڑتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں گھروں سے گاڑیاں نکال کر، وہ کلبوں کا رخ کرتے ہیں، پارٹیز ارینج کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں، اور ساری رات ناچتے ہیں، ساری رات شراب کی محفلیں لگاتے ہیں، ساری رات لڑکا لڑکی آپس میں گیدرنگ کر کے اپنے ٹائم کو سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان کی نفس کی ڈور، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے ان سے جو عمل کرواتا ہے پھر یہ لوگ کر لیتے ہیں۔ تو ایسی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے یہ رات بہت ہی زیادہ ڈینجرس ثابت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ان پر برس رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی نظروں میں آ جاتے ہیں ان کے گناہ سارے، اور اللہ رب العزت کے سامنے نہ جانے کون، پتہ نہیں
مجھے تو نہیں لگتا جب فرشتوں پر اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو وہ لرز جاتے ہیں. جب اللہ رب العزت اپنی دنیا کو تمام مخلوق پر پیش کر رہا تھا تو پہاڑوں نے توبہ کر لی تھی کہ اللہ نہیں، ہم نہیں تیرے حکم کو اٹھا سکتے، فالو کر سکتے. لیکن نہ جانے یہ انسان اتنا ایزیلی اپنے اللہ کے سامنے گناہ کیسے کر لیتا ہے. مجھے یہ فلسفی آج تک سمجھ نہیں آئی. نہ جانے وہ مسلمان گناہ کی طرف کیسے چلا جاتا ہے، کیسے راغب ہو جاتا ہے، کیسے رات کے اندھیرے میں یہ کانسیپٹ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اور یہ کانسیپٹ میں یہ ایتھیسٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر کسی کی نظر نہیں ہے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والی کانسیپٹ، بی میری والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے یار. اس لیے جب وہ ناچتے ہیں تو ان کو ناچتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو شراب پیتے ہوئے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا. جب وہ زنا کرتے ہیں تو کوئی پولیس کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی رسوا ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اللہ کے تصور سے خالی ہوتا ہے. ان کے ذہنوں میں اللہ دور دور تک نہیں ہوتا. ان کے دلوں میں کسی خدا کا یقین نہیں ہوتا، کسی بھی خدا کا. خدا تو ایک ہی ہے، لیکن یہ جو جھوٹے خدا لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں اپنی زمینوں پر، ان کا بھی وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے. تو اگر وہ بڑے بڑے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، غفلت کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یار چلو ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی دنیا ہی ہے. مرنے کے بعد تو ویسے بھی اس نے جہنم کے حوالے ہی ہونا ہے، تو اس کے پاس بیچارے کے پاس ایک ہی چانس ہے. چلو اگر آخرت میں جلنا ہی ہے اس نے تو کر لینے دو مزے ان کو دنیا میں. لیکن یار ایک مسلمان کس دلیل کے ساتھ مزے کر رہا ہے اس دنیا میں؟ ایک مسلمان کون سا کرائیٹیریا اپنا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ ایک مسلمان کیا سوچ کر اتنا نڈر بن گیا، کیا سوچ کر اتنا بے خوف ہو گیا؟ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک ایمان کو قبول کرنے والا شخص کیسے اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا؟ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ کیا کانسیپٹس بٹھائے ہوئے ہیں اس نے اپنے ذہن میں؟ کیا سوچا ہوا ہے اس نے اپنے لیے؟ کیا سمجھتا ہے یہ خود کو؟ کس کے طریقوں کو یہ فالو کر رہا ہے؟ مطلب ایک ذہن اس بات کو نا ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا نا ایکچولی میں کہ ہاؤ یار، ہاؤ. اور اتنے اچھے اچھے ڈگری ہولڈرز، اتنی اچھی اچھی لڑکیاں، میچور لڑکیاں، ایجوکیٹڈ لڑکیاں، بیچلرز کیا ہوتا ہے انہوں نے، سی اے کی ڈگریاں ان کے کمروں میں لٹکائی ہوتی ہیں، بڑی بڑی بکس رٹی ہوتی ہیں انہوں نے. اور ان کے باتوں کی یہ مثال ہے کہ اگر ماں باپ اسے 2 باتیں کرتے ہیں تو 10 باتیں یہ آگے سے بتا دے. اگر کوئی اسے سوال کرے تو یہ اپنے کانسیپٹس جھاڑ جھاڑ کر اس کا منہ بند کر دے. اتنی ذہین لوگ، اتنے ذہین لوگ، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ، اتنے میچور لوگ اللہ کی نافرمانی کیسے کر لیتے ہیں یار؟ کیسے چلے جاتے ہیں گناہوں کے قریب؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جن کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، چلو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار ان کو پتہ نہیں تھا. لیکن ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے. ہمیں کیا نہیں پتا؟ ہم تو جب گناہ کرنے کے قریب جاتے ہیں، جب 2 قدم اٹھاتے ہیں تو تیسرا قدم ہم نہ چاہتے ہوئے اٹھاتے ہیں. تیسرے قدم پر ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے. ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ مت کرو مت کرو مت کرو. یہ ہر مومن کے ساتھ یہ صفت لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایزیلی کر لیتے ہیں. اینی ہاؤ، تو یہ جو رات کی دوسری کیٹیگری ہوتی ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے. اور کیوں خطرناک نہ ہو جب آپ اپنی اتنی بڑی دولت کو چند پیسوں کے لیے، چند سیکنڈ کی لذت کے لیے قربان کرتے ہو. تو یار افسوس تو ہوگا نا، نقصان تو ہے نا کہ ایک طرف اگر میں آپ کو آفر دوں کہ ساری دنیا لے لو لیکن ایمان دے دو، آپ کبھی تیار نہیں ہوں گے، چاہے آپ بڑے سے بڑے بے حیا کیوں نہ ہو. ایک طرف اگر آپ کو دنیا کی بادشاہت آفر کی جائے اور آپ سے یہ ڈیل کی جائے کہ بس مسلمانیت سے ہٹ جاؤ، آپ تیار نہیں ہوں گے. اور دوسری جانب جب رات آتی ہے تو موج مستی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب رات آتی ہے، جب فراغت کے لمحے آتے ہیں تو موج مستی سٹارٹ ہو جاتی ہے.
اور عجیب عجیب طریقوں سے اس رات کو سپینڈ کیا جاتا ہے. کیوں؟ آپ چند سیکنڈ کی لذت پر کیوں تیار ہو جاتے ہیں اپنے ایمان کا سودا کرنے میں؟ وہ ایمان کے جو آپ کروڑوں پر بھی نہیں ایکسچینج کرنا چاہ رہے کسی سے، وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے کیسے آپ ایکسچینج کر لیتے ہو؟ کیسے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ لالچ کی خاطر، کچھ حسین چہروں کی خاطر ایمان کا سودا کیسے کر لیتے ہو؟ وہ ایمان کہ جسے کوئی کروڑوں میں بھی نہیں خرید سکتا، وہ ایمان کہ جسے آپ اربوں میں بھی نہیں سیل کرتے، نہیں چھوڑتے اس ایمان کو، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام آپ کا ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو پھر اس کے سودے کیوں ہو رہے ہیں کلبوں میں؟ پھر اس کے سودے کیوں ہو رہے ہیں چند پیسوں کے خاطر؟ اس کے سودے کیوں ہو رہے ہیں بازاروں میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں؟ علم کی کمی ہے، علم حاصل کریں. تو یہ ہوتے ہیں دوسرے لوگ، ان کے لیے یہ رات وبال بن جاتی ہے. ان کو دنیاوی 5 سیکنڈ کی لذت مل جاتی ہے جن کی وہ سٹرگل کرتے ہیں، لیکن وہی لذت گھر آنے کے بعد ان کا ذہنی بوجھ ثابت ہوتی ہے، ان کا جسم تھکا ہوتا ہے. یہ فطرت کے خلاف جینا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگ. پھر یہ رات کو جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں. آپ سوچیں، اللہ نے کہا ہے کہ رات کو سویا کرو، دن کو معاش کمایا کرو. پھر یہ فطرت کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ والا کانسیپٹ جب زندگی سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان اپنے طریقوں پر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے طریقے انسانوں کو لے ڈوبتے ہیں. اللہ کی قسم، اگر اللہ کی ہدایت اس دنیا میں موجود نہ ہوتی، اگر اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے نہ سکھائے ہوتے، تو انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا، گندگی کے ڈھیروں پر پڑا ہوتا. اس کی نفسانی چاہتیں، اس کی اپنی خواہشیں اسے اتنا میلا کچیلا کر دیتی کہ لوگ 100 فیٹ سے اس کے سائے سے بھاگتے، کوئی اس کے قریب نہ آتا، کوئی اس سے محبت نہ کرتا. گمراہ ہو جاتے سارے انسان، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. دیکھ لیں یہ اپنے لبرل لوگوں کا تماشا، دیکھ لیں ان لوگوں کی زندگیوں کو، ذرا ریسرچ کریں ان پر اور دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کہاں تھی اور کہاں چلی گئی. آپ کو ایسے بہت نان مسلمز ملیں گے، لبرل لوگ ملیں گے جنہوں نے آزادی پہ بڑی باتیں کی تھی، لیکن 20-25 سال کے بعد ان کی زندگیوں کے ساتھ آج ہو کیا رہا ہے وہ دیکھیں. ان کی اولاد ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے وہ دیکھیں. وہ جو آج سے 100 سال پہلے سیلیبریٹی سٹار ہوا کرتے تھے، آج کن حالت میں پڑے ہوئے ہیں وہ ذرا دیکھیں. ان کی موت کے واقعات دیکھیں کہ ان کی موت کن کنڈیشن میں آ رہی ہے ان کو، اور ان کی زندگی کے بارے میں ذرا ریسرچ کریں کہ جو چیزیں ہمیں آج کل شیطان روشنیاں بنا کر دکھا رہا ہے نا، گلیمر اور اس کے علاوہ سٹائل وائل، فیشن، ماڈرن، لبرلزم وغیرہ وغیرہ، یہ آپ نہیں ہے جو اس طرف صرف جا رہے ہیں. آپ سے پہلے بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں اس فیلڈ میں. آپ اکیلے نہیں ہیں جو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ماڈرن ہونا چاہیے، مجھے تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے، براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے، مجھے تھوڑا سا اپنے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، مجھے لوگوں کی انٹرفیئر نہیں چاہیے اپنی لائف میں، وغیرہ وغیرہ. ایسے کانسیپٹس کے ساتھ انسان جینا چاہ رہا ہے، آج آزادی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، شریعت سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اللہ کی حدودوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات سے آزاد ہونا چاہتا ہے. ایک انسان کہ جو اللہ کے امر کے بغیر چل تک نہیں سکتا، جو اللہ کے فیصلے کے بغیر اپنا کھایا ہوا اپنے پیٹ سے نکال نہیں سکتا، جو اللہ کے امر کے بغیر ایک لقمہ چبا تک نہیں سکتا، ایسا انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم سے یہ شریعت ہٹ جائے، شریعت کے حدود نہ ہو، شریعت کے حدودوں کے باہر مجھے زندگی چاہیے، اپنی منمانی چاہیے، مجھے اپنی مرضی پہ جینا چاہتا ہوں میں. اگر آپ لوگوں کی ایسی سوچ ہے تو ایسی سوچ والے صرف آپ نہیں ہیں اس دنیا میں، آپ سے پہلے بہت لوگ چلے گئے. آپ تو صرف سوچ رہے ہیں، ان لوگوں نے ایسی لائف بھی جی ہے لیکن ان کا اینڈ بڑا برا ہے، ان لوگوں کا انجام بڑا بھیانک تھا.
تو اینی ہاؤ ایسے لوگ جو اس رات کو ویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ایسے کیٹیگریز کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ رات ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ڈینجرس ثابت ہوتی ہے، تباہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اور جو آنے والی زندگی ہے روحوں کی زندگی اس اعتبار سے بھی۔ اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی کیٹیگری کے لوگوں سے ہمیں بچائے۔ پھر آتے ہیں جی تھرڈ کیٹیگری کی طرف، جو تیسری کیٹیگری ہے رات میں۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو غنیمت سمجھتے ہیں، جو سب کے سونے کا انتظار تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایک نیک تمنا انہیں سونے نہیں دے رہی ہوتی، ان کے دل میں اللہ کی محبت انہیں سونے نہیں دے رہی ہوتی۔ وہ انتظار کرتے ہیں لوگوں کے سو جانے کا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 2 پل کی تنہائی میسر ہو جائے، لیکن کسی گناہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے رونے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اور اپنے اخلاص کو بڑھانے کے لیے کہ میرا رب ہو اور میں ہوں، اور بس یہ اندھیری رات ہو، کسی کی مجھ پر نظر نہ ہو، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، کوئی کام نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، مجھے میں ہوں، میرا رب ہو، میری باتیں ہوں اور میرا رب سننے والا ہو۔ ایسی سچویشنز کے ساتھ وہ اپنی رات کو گزارتا ہے، رات کے کچھ حصے کو گزارتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس رات کو اپنے لیے ایک اپورچونٹی سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ یار مجھے کوئی کام نہیں ہے، یار دنیا کے سارے کام نپٹا لیے، یار جاب پر نہیں جانا، اسکول کالج یونیورسٹی آف ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، گھر کا بھی کوئی کام نہیں ہے، باہر کا بھی کوئی کام نہیں ہے، دوست یار بھی نہیں ہے، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، چلو اپنے رب کی یاد میں ان لمحوں کو قیمتی بناتے ہیں، چلو اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ایک سٹرگل کرتے ہیں، چھوٹی سی سٹرگل، چلو اللہ کو راضی کرتے ہیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن پہ غور کر لیتے ہیں، سارا دن ٹائم نہیں ملتا، اس ٹائم تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ایک رکوع سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیرت پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کون تھے، کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کیا بتا کر گئے، کیا زندگی تھی ان کی، کیا مشن تھا ان کا، میں ان سے کیسے اٹیچ ہو جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ان سوچوں میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی رات کا لمحہ آتا ہے تو وہ لوگ نیک کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اس ٹائم پیریڈ کو اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے قیمتی بنانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کو انسان پکارتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی اللہ کو دل میں یاد رکھتا ہے، اللہ بھی اسے دل میں یاد رکھتا ہے، اور جب کوئی اللہ رب العزت کے بارے میں پڑھتا ہے، ان کے احکامات کے بارے میں پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی فخر کرتے ہیں، اور فخر کے طور پر فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ میری مخلوق تھی جن کو جب میں بنا رہا تھا تو آپ لوگ سوال کر رہے تھے کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی، لڑے گی، جھگڑے گی، دیکھو یہ تو میرے بارے میں پڑھ رہی ہے، میرے بارے میں پڑھ رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ سوچے اتنے قریب رب کو ہم آج تک اپنے قریب نہ لا سکے، سوچے اتنے لوئل رب کو، اتنے قدردان رب کو کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بڑی بڑی قدر کرتا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے ویژنز کو پورا کرتا ہے، آپ کے ہر نیک عمل کی تعریف کرتا ہے، 10 گنا زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو ریوارڈز دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، اس کے باوجود ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے باوجود ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر غور کریں، صفات پر غور کریں، اس کی عطاؤں پر غور کریں۔ یار کرنے کو ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن ہم کرنا نہیں چاہ رہے نا، ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو ہم نے پڑھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے،
ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، اپنی زندگی میں موجود تمام کمیوں کو، اسپیشلی ان کمیوں کو کہ جو میرے اور اللہ رب العزت کے درمیان میں کمزوری کا باعث ہے، میرے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اسے ویک کرتی ہیں، ان کمیوں کو پورا کرنا ہے، نیکی کے اعمال میں ڈے بائی ڈے ترقی کرنی ہے، جنت کو بنانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، حدیثیں پڑھنی ہے، اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنے گھر والوں پر محنت کرنی ہے، محلے والوں کی طرف جانا ہے، ملک والوں کی طرف جانا ہے، پوری دنیا کی طرف جانا ہے، اسلام کے پرچم کو پوری دنیا پر لہرانا ہے۔ ہمارے سامنے تو اتنا بڑا مشن ہو سکتا ہے، ہم کیسے ان فضول کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں؟ ایک ٹائم ہی تو لے کر آئے تھے ہم آخرت اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ہم کیا لائے تھے اپنے ساتھ؟ گاڑیاں لائے تھے، بنگلے لائے تھے، پیسے لائے تھے، عزتیں لائے تھے، کیا لائے تھے؟ کچھ بھی نہیں لائے تھے، صرف ٹائم لے کر آئے تھے اپنے پاس، اور اس ٹائم کو ہم سٹل استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں۔ اگر ہم گاڑی لیتے ہیں نا تو پیسوں سے نہیں لیتے بھائی، ٹائم سے لیتے ہیں۔ لاکھوں گھنٹے ویسٹ کر کے پیسے کماتے ہیں، اور پھر پیسوں سے وہ گاڑی لیتے ہیں، یوز تو ٹائم ہو رہا ہے بیچ میں۔ تو یہی ٹائم ہم اللہ رب العزت کو دے دیں، اسی ٹائم پیریڈ میں ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ گاڑی آسمان سے نہیں ٹپکتی، اس کے لیے پروسیس ہے ایک۔ پیسے کماؤ، سیونگز کرو، پھر لے لو گاڑی، پرچیز کرو، جاؤ اپنا مال لگاؤ، اپنا وقت دو، اور گاڑی لے آؤ اپنے گھر۔ پروسیس ہے، لے لو گے گاڑی، قابل تو بنو گاڑی لینے کے۔ تو اللہ رب العزت تو بہت ایزی ہے، اللہ رب العزت تو 2 لفظوں پر راضی ہونے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت تو چھوٹے بس دل کی ایک پکار دینے کی بات ہے، اور اللہ رب العزت راضی، حاضر۔ لیکن اپنی فیلنگز تو بناؤ، اپنے دل میں لویالٹی تو کریٹ کرو، سنسیریٹی تو کریٹ کرو اپنے اللہ کے لیے۔ دنیا کی محبتوں میں لوگوں کو یقین اور بھروسے اور اعتبار اور قسمیں، وعدے، پتہ نہیں کیا کیا یوز کر کے ان کے دلوں میں جگہ بناتے ہو۔ کیا اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنے دل کو پاک نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ کے لیے تھوڑے سے گناہوں سے بچ نہیں سکتے؟ کیا اللہ کے لیے تھوڑے سے اپنے مشنز چینج نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ یہ کامچور بنے ہوئے ہیں سارے مسلمان، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ایویں ہی کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اگر قرآن سمجھ نہ آتا تو اللہ اتارتے کیوں اس دنیا میں؟ اور پھر تمہیں پیدا کیوں کرتے؟ اگر تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آنا تھا تو تمہیں سب سمجھ آتا ہے، تمہارا انٹرسٹ لیول کہیں اور ہے، تمہارا آئی کیو لیول کہیں اور یوز ہو رہا ہے۔ تو اپنے بہانوں کو نا، اپنے بہانوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ مت کیا کرو، کیونکہ تمہاری یہ بہانے کسی کام کے نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ انسان کے بچوں کی طرح آ جاؤ، جو اللہ رب العزت نے کرائیٹیریا بنایا، جو اللہ رب العزت نے ہمیں مشنز دیے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قاعدے اور قانون سیٹ کیے، ان قانونوں کے اندر، ان حدودوں کے اندر آرام سے آ جاؤ، چپ چاپ کر کے، عاجزی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ عمل کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے جہاں تمہیں پہنچانا ہوگا نا، وہاں پہنچا دے گا۔ اپنے آپ کو وسوسوں سے نکالو، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، فلاں فلاں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تم آج اپنی زندگی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے میری زندگی نہیں سنبھلی جاتی، مجھ سے میری زندگی نہیں چینج ہوئی جاتی، میں اپنے اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے اس عمل کو نہیں کر سکتا۔ تو تم دوسروں کا سہارا کیا بنو گے؟ پھر تو چھوڑ دو دوسروں کو یقین دلانا، پھر تو چھوڑ دو بڑی بڑی باتیں کرنا کہ میں کر لوں گا، فکر نہ کرو، فلاں نہ کرو، یہ نہ کرو۔ رہنے دو لوگوں کو سٹریس میں، کیوں سہارا بنتے ہو ان کو؟ کیوں ان کے منہ پہ ان کو یہ ریئلائز کرواتے ہو کہ تمہاری ساری پرابلمز میری ہے؟ تم اپنی پرابلمز کو سالو نہیں کر سکتے، دوسروں کی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے سینہ چوڑا کر کے اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ کے ان کے آگے پیش ہو جاتے ہو۔ او بھائی، اپنے آپ کو دھوکے سے نکالو۔ تم جس کے ساتھ جو بھی خیر خواہی کرو گے، ویل اینڈ گڈ، کرتے رہو، لیکن پہلے اپنے ساتھ تو خیر خواہی کرو۔ یہ جو گناہ تمہاری زندگی میں موجود ہیں، اور یہ گناہ تمہیں ڈے بائی ڈے کھاتے جا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے تمہیں اللہ رب العزت سے دور کر رہے ہیں، تمہارے اسلام کی ویلیوز کو تمہارے دل سے کھینچ رہے ہیں، اس کا کیا کرو گے؟ ان گناہوں کے ساتھ قبر میں جانا پسند کرو گے؟ ان گناہوں کے ساتھ کیا اللہ رب العزت کو فیس کرنا چاہتے ہو؟ ان گناہوں کے ساتھ کیا اللہ رب العزت سے اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہو؟ گناہوں کے دفتر لے کر جانا چاہتے ہو اللہ کے پاس؟ نہیں۔ تو جب نہیں تو پھر آ جاؤ عمل کے میدان میں۔ کیوں سوچ رہے ہو؟ کیوں پیچھے پیچھے ہو رہے ہو؟
सिंपल. आ जाओ, अपनी रातों को कीमती बनाओ, आओ अपने दिनों को कीमती बनाओ, आओ अपनी जिंदगियों को कीमती बनाओ, अपने कीमती वक्त को कीमती बनाओ. दैट्स इट. 2-4 दिन का खेल है यार, खत्म हो जाएगी ये जिंदगी और मर जाओगे. लेकिन कम से कम ऐसे तो मरो कि तुम अपने आप को कम से कम अल्लाह के सामने सुरखरू कर सको. अपने आप को कम से कम जहन्नम की आग से तो बचा लो. अपने आप को कम से कम इतना ना सही तो कब्र के आजाब से तो बचा लो. कुछ तो ऐसा करके मरो, कुछ तो थोड़ी सी स्ट्रगल करो. दुनिया की बीमारी से बचने के लिए न जाने कितनी एहतियाती तदाबीर आप इस्तेमाल करते हो. चोरों से बचने के लिए गार्ड आ जाते हैं आपके गेट के सामने, इलेक्ट्रिक वायर लगा देते हो गेट में, इलेक्ट्रिक डोर लॉक लगा लेते हो, चोर ना आ जाए, चोर ना आ जाए, नुकसान ना हो जाए. दुनिया के हर नुकसान से बचने के लिए हर वो काम, हर वो फैसिलिटी, हर वो अपॉर्चुनिटी अवेल करते हो, क्लेम करते हो जो तुम्हें दुनिया के नुकसान से बचा सके. उसके बारे में क्या ख्याल है जब आंखें बिल्कुल हैंग हो जाएंगी और दिल की धड़कन रुक जाएगी और जबान बिल्कुल मुंह जो है वो बिल्कुल खुल जाएगा और नजरें बिल्कुल आसमान पर अटक जाएंगी, और साथ वाले जो लोग होंगे ना, जो अभी 5-10 मिनट पहले हमारे साथ हंस रहे थे, खेल रहे थे, हमें खिला पिला रहे थे, वो लोग हैरान हो जाएंगे तुम्हें देखकर, तुम्हारी सिचुएशंस को देखकर वो डर जाएंगे और वो कहेंगे क्या हुआ तुम्हें यार, अभी तो तुम ठीक थे. तुम उन्हें ये तक नहीं बता पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है. उस सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है, उस नुकसान के बारे में क्या ख्याल है. जब तुम ऊपर से फरिश्तों को उतरते हुए देखोगे और तुम समझ जाओगे कि मेरे जाने का वक्त है, ये वैसे नहीं उतर रहे, ये मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं. और जब ये आसपास के लोग तुम्हें झंझोड़ झंझोड़ के पूछ रहे होंगे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, तुम इनको ये तक नहीं बता पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कहां जा रहा हूं. और तुम्हारे दिल के 100 टुकड़े होंगे और 100 टुकड़ों से तुम्हारी चीखें निकलेंगी अगर तुमने अपनी जिंदगी को अल्लाह की गफलत में गुजार दिया. अगर तुमने अल्लाह के कानून और कायदे कवानीन से हटकर अपनी जिंदगी गुजारी. मजे मिलेंगे तुम्हें, मजे मिलेंगे, नफ्स भी तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, दौलत भी आ जाएगी, शोहरत भी मिल जाएगी तुम्हें, तालियां भी बजेंगी तुम्हारे लिए, शोहरतों की बुलंदियों पर भी पहुंच जाओगे तुम्हें. लेकिन तुम्हारा एंड बड़ा भयानक होगा. यही गुनाह तुम्हें आखिरत के घाटियों में फेंकेंगे. तो मुझे समझ नहीं आती कि हम मोमिन होकर गुनाह कैसे कर लेते हैं. हमें समझ नहीं आ रही कि हम मुसलमान हैं, हम तो लोगों को गुनाहों से बचाने के लिए आए थे और खुद ही गुनाहों की लज्जतों में डूब गए, और इस कदर डूबे, इस कदर डूबे, इस कदर डूबे कि हमारी कोई पुकार तक नहीं सुन रहा. गुनाहों ने हमारे माइंड को बिल्कुल कवर्ड कर लिया, हमारे दिल को बिल्कुल कवर्ड कर लिया, हमारी आंखों को बिल्कुल कवर्ड कर लिया. हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि हम क्या कर रहे हैं. हमारा अपनी जिंदगियों पर कोई ध्यान नहीं जा रहा कि ये कैसे गुजर रही है. और मौत है कि दिन ब दिन, स्टेप बाय स्टेप मेरे करीब आती जा रही है, करीब आती जा रही है, करीब आती जा रही है. और मेरा ज़मीर है कि जो मुझे सिर्फ आवाज ही दे रहा है अंदर से, मुझे झंझोड़ नहीं रहा. क्या करें, बेचारे के साथ जुल्म ही इतना किया है, इसको चुप ही इतना करवाया गया है कि अब ये बोल ही नहीं पा रहा. मुझे बताएं, आज तक जितने मैंने और आपने गुनाह किए, हमारे घर वालों ने गुनाह किए, कितनी लज्जत हासिल होती है वैसे गुनाह से, कितना फायदा हासिल होता है वैसे गुनाह से, कितनी इज्जत मिलती है वैसे अल्लाह की नाफरमानियों से, और किस कदर हम कामयाबियों को छू लेते हैं जब अपनी मनमानी करते हैं, जब अल्लाह की हुदूदों को क्रॉस करते हैं. कितना सेटिस्फाइड होते हैं हम. क्वेश्चन पूछें खुद से, अपने गुनाहों को अपने सामने लाएं और जरा सोचें उन गुनाहों के बारे में कि यार मैंने जब ये गुनाह किया था तो इसने मुझे कितना फायदा दिया था, यार मैंने जब ये गुनाह किया था तो इसने मुझे कितना सेटिस्फाइड किया था, यार मैंने जब ये गुनाह किया था तो इसने मुझे कितना, मतलब कितना सुकून दिया था, कितनी लज्जत थी उस गुनाह की.
تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف 2 سے 3 سیکنڈ، صرف 2 سے 4 پل کی خوشی تھی وہ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اتنا بڑا گناہ اور اس سے حاصل ہونے والی لذت اتنی تھوڑی. اور اگر اپوزٹ سائڈ پہ آپ سوچیں ان نیکیوں کے بارے میں جو آپ نے کی ہیں آج تک، بڑی سے بڑی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، جب وہ اپنے سامنے لائے تو سوچے اس نے آپ کو کتنا خوش کیا، اس کے بارے میں سوچے کہ اس نے آپ کو کتنا فائدہ دیا. آج بھی آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ واقعی جو تو نے وہ نیکی کی تھی نا، وہ تجھے اللہ رب العزت سے بہت بڑے بڑے ریوارڈز دلوائے گی. اور اس نیکی کو جب آپ ابھی نیکی کرنے کے بعد جب ابھی اس کو سوچو گے نا، تو ابھی بھی تمہیں وہ خوشی فیل ہوگی کہ شکر ہے میں نے کوئی نیکی کی ہے. اور گناہ کو اگر ابھی سوچو گے، گناہ کے ریوارڈ کا اگر سوچو گے، گناہ کے بینیفٹ کے بارے میں سوچو گے، تو ابھی بھی تمہارا دل ڈرے گا کہ یار ہاں یار میں نے تو وہ گناہ کر لیا تھا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. ابھی بھی تمہیں افسوس ہوگا. تو کیوں کرتے ہو ایسے گناہ؟ پھر جب پریزنٹ میں ایسے گناہ سامنے آتے ہیں تو وائی؟ تھوڑا سا سوچا کرو، تھوڑا سا. تو گناہوں کی زندگی چھوڑنی ہوگی ہمیں. میں اکثر گناہوں پہ بات کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مین ریزن ہی یہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم اندھے ہوئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم ریئل علم کو سمجھ نہیں پا رہے، گناہوں کی غفلت نے ہمارے ذہنوں کو قید کیا ہوا ہے. جب تک ان گناہوں کی لذتوں سے، ان گناہوں کی نحوست سے اپنے جسموں کو، اپنے ایمان کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنی آنکھوں کو آزاد نہیں کریں گے، تب تک اللہ کا راستہ نظر نہیں آئے گا، اللہ کی معرفت نظر نہیں آئے گی، اور ہم اللہ سے غفلتوں میں اپنی زندگی گزار کر مر جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنموں کے حوالے ہو جائیں گے. وہاں جا کے پھر ہماری آنکھیں اگر کھل بھی گئیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. اس وجہ سے مرنے سے پہلے اگر میں اپنی آنکھوں پر موجود غفلت کو ہٹا دوں، اگر دل پر موجود یہ لذت کے نشے کو اتار دوں، تو عین ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کر کے مروں، اس دنیا سے جاؤں. اس دنیا میں ہو سکتا ہے میں اللہ رب العزت کو راضی کر لوں، ہو سکتا ہے میں اللہ رب العزت کو خوش کر لوں، بلکہ ہو نہیں سکتا، ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. ٹرائی کرو یار، قسم سے. اپنی زندگیوں کے سودے اتنے ڈینجرس طریقے سے نہ کرو. میری اور آپ کی زندگی اتنی پریشیس ہے، اتنی پریشیس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنی پریشیس لائف کو جسٹ 6 انچ کے اسکرین کی خاطر اور 2 سیکنڈ کی لذت کی خاطر اور 1-2 چہروں کی وجہ سے برباد مت کریں پلیز. آپ کے پاس سمجھنے کے لیے دنیا پڑی ہے، دنیا پہ غور کریں. اللہ رب العزت نے آپ کو کروڑوں نشانیاں دی ہیں، ان نشانیوں پر غور کریں. خدا کے لیے فرعون والی زندگی مت گزاریں، فرعون جیسا کرائٹیریا مت اپنائیں، فرعون جیسی ذہانت اپنے اندر مت کریٹ کریں. فرعون کے سامنے اللہ رب العزت کی کھلی نشانیاں آئیں، کھلی نشانیاں. ایک بندے نے، اللہ کے نبی نے ان کو وہ کر کے دکھایا کہ جو عام بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی میں ڈوبا رہا، اپنی اکڑ سے نہ ہٹا. اپنے اللہ رب العزت کی نشانیاں واضح ہو جانے کے بعد بھی سیدھا نہیں ہوا، اعمال پر نہیں آیا، اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار نہیں کیا اور اپنی منمانی زندگی جیتا رہا. تو مجھے بتاؤ کہ اسے کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو بادشاہ تھا، تم تو بادشاہ بھی نہیں ہو. اس کے پاس تو پیسے تھے، اس کے پاس تو دولت تھی، اس کے پاس تو دنیا کے مزے تھے. تم تو دنیا کے مزے حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرتے ہو. تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی بادشاہت بھی نہیں ہے. پھر تمہیں کس بات کا اتنا گھمنڈ ہے؟ پھر تمہیں کس بات نے اتنا مصروف رکھا ہوا ہے؟ پھر تم کس وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہو؟ بات سمجھ آتی ہے کہ چلو وہ بادشاہ تھا، اس میں غرور تھا، تکبر تھا، لیکن تمہارے پاس تو اتنی لگژری لائف بھی نہیں ہے. پھر کیوں؟ تم تو آج بھی اگر گھر کا بل زیادہ آ جائے تو اف کرتے ہو کہ یار گھر کا بل زیادہ آ گیا. تمہارے اوپر تو جب پہلی تاریخ آتی ہے تو تم حیران ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو کہ یار میں نے گھر کا رینٹ کیسے پے کرنا ہے.
جب پیٹرول 10 روپے مہنگا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی چیخیں آسمانوں تک جاتی ہیں کہ پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو گیا، نہ جانے گاڑیوں میں کیسے ڈالیں گے۔ ارے جب اتنی ذلت کے ساتھ جی رہے ہو تو اتنے بڑے رب کو ناراض کرنے کا کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کس وجہ سے کر رہے ہو ناراض؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کس چیز میں غفلت میں ہو؟ فرعون کو تو اس کی بادشاہت نے ڈوبا رکھا تھا، فرعون کو تو ان کے نوکروں چاکروں سے سیٹسفیکشن مل رہی تھی، اور اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں مجھ سے یہ تخت نہ چھن جائے، اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں یہ لوگ میری عزت کرنا نہ چھوڑ دے، اگر میں کسی رب کے آگے اپنے آپ کو جھکا دوں تو یہ لوگ تو مجھے کسی کا غلام سمجھیں گے، اور یہاں پر تو سب لوگوں کو میں نے غلام بنایا ہوا ہے، تو ایک بادشاہ کبھی کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والا اس دنیا کے بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا۔ تو مجھے بتاؤ اس کی عقل نے اسے کیا فائدہ دیا؟ وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو فرعون کو تو لالچ تھی، یار آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ آپ لوگوں کی آئی فونز کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ آئی فونز کی وجہ سے آپ میں اکڑ آ جائے۔ آپ لوگوں کے لیپ ٹاپس چاہے وہ کسی بھی جنریشن کے آپ کے پاس موجود ہیں، اتنی چیز ہی نہیں ہے وہ کہ اس کی وجہ سے غرور کیا جائے۔ آپ لوگوں کے 2 منزلہ گھر، 1 کنال گھر اور 4-5 گاڑیاں اس لیول کی نہیں ہے کہ تمہارے دل میں غرور کریٹ کر سکے، فخر کریٹ کر سکے۔ تم ابھی بھی فقیر ہو سب کچھ کے ہوتے ہوئے، تمہیں کوئی بادشاہت نہیں ملی، سو دین کس چیز نے تمہیں اللہ سے دور رکھا ہوا ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے آپ لوگوں میں اور مجھ میں اور ہمارے گھر والوں میں اور ہمارے یہ سارے مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ وہ اللہ کی بندگی میں کیوں نہیں آ رہے یار؟ ان چیزوں کو، جن چیزوں کو آپ لوگوں نے اللہ سے مانگا دعاؤں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، یہی چیزیں جب اللہ رب العزت آپ کو دیتا ہے تو انہی چیزوں میں مصروف ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہو، اللہ کو پکارنا بھول جاتے ہو۔ پھر یہ چیزیں اور ان کو بنانا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو بڑھانا آپ لوگوں کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے، کیا وہ چیزیں اس قابل ہے کہ ان سے محبت کی جائے؟ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی عبادت سے ہمیں دور لے جائے، کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ٹائم سپینڈ کیا جائے؟ وہ دنیا کی زندگی، وہ ملنے والی چاہتیں، وہ ملنے والی لذتیں جو ہوتی تو 5-10 سیکنڈ کی ہیں، لیکن حاصل ہونے کے بعد ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں ان سے، کیا وہ اس لائق ہے؟ کیا وہ اعمال اس لائق ہے کہ ہم انہیں کریں اور اللہ سے بہت دور چلے جائیں؟ نہیں یار، خدا کے لیے اللہ کو سمجھو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کو سمجھو۔ یہ زندگیاں آپ کو لگژری بنانے کے لیے نہیں دی گئی، یہ زندگی آپ کو دی گئی ہے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے رب کی تلاش کرنے کے لیے۔ اور آپ کو تو رب کی پہچان بھی مل گئی اللہ کے بندو، پھر بھی اکڑ میں ہو، پھر بھی غفلت، پھر بھی نہیں مانی جا رہی اللہ کی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ابھی تک جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگ تو اللہ کو جانتے ہو کم سے کم، اگر اللہ کی نہیں مانتے۔ وہ لوگ جو ابھی اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ وہ پہلے اللہ کو جانیں گے، ریسرچ کریں گے، پھر اللہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، موجود ہے یا نہیں موجود، اس کانسیپٹ میں جائیں گے۔ اس کے بعد وہ سمجھ جائیں گے، اس کے بعد وہ اپنی عبادتیں سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، کلمے سیکھیں گے، عبادتوں کو سیکھیں گے، پھر جا کے کہیں وہ کریں گے عبادتیں۔ آپ کو تو سب کچھ آتا ہے، آپ کو تو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے سب کچھ، آپ تو جوانی کے فیلڈ میں آ گئے ہو۔ آپ کی جوانیاں تو اس قابل بن سکتی ہیں کہ جن جوانیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس جوان سے خوش ہوں گا، میں اس جوان کو عرش کا سایہ دوں گا قیامت کے دن۔ جو جوان جوانی میں میری عبادت کرے گا، آپ لوگ تو اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہو، لیکن ہماری جوانیاں ٹک ٹاک میں یوز ہو رہی ہیں، ہماری جوانیاں فیس بک میں یوز ہو رہی ہیں، ہماری جوانیاں 6 انچ کے اسکرین میں یوز ہو رہی ہیں۔ کب نکلیں گے ہم ان چیزوں سے؟ کیا فائدہ دیا انہوں نے ہمیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ کیسی نیند ہے جو جن سے آنکھیں ہی نہیں کھل رہی؟ یہ کیسا خوشنما خواب ہے جو شیطان نے اتنا خوشنما ہمارے لیے بنا دیا کہ اس سے جاگنے کا، ریالٹیز کو فیس کرنے کا ہمیں شوق ہی نہیں رہا۔ ہاؤ؟ کب سمجھیں گے ہم کہ اللہ کو کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یا اللہ ہم تھوڑا سا نا وہ
یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلاں فلاں فلاں. نہیں چلے گا کچھ بھی، نہیں چلے گا کچھ بھی. اپنے اللہ کو پالو، اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اپنے جسموں کو کنٹرول کر لو، اپنے نفس کو کنٹرول کر لو. ابھی بھی موقع ہے. پلیز. کچھ حاصل نہیں ہوتا ان گناہوں سے، کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ کی نافرمانی سے، کوئی سکون نہیں ملتا اللہ کی نافرمانی سے. زندگیاں صرف اور صرف بربادی کی طرف جاتی ہیں. دیٹس اٹ. یہ ریالٹی ہے، پکی ٹکی بات ہے. جو بھی انسان جتنا اللہ سے دور ہوگا اسی کی زندگی اتنی زیادہ کنفیوز ہوگی. اینی ہاؤ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. ہم مرنے سے پہلے اللہ کی کچھ عبادت کرنے آئے ہیں. ہم مرنے سے پہلے اپنے اسلام کو اپنی زندگیوں پر، اپنے گھر والوں پر اور پوری دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانے اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پر. یہی ہمارا مقصد ہے. باقی ساری چیزیں ہماری ضروریات ہیں. جب ہم اسلام کو فالو کریں گے تو ہمیں بھوک بھی لگے گی، بھوک کا انتظام اللہ کرے گا. ہمیں پیاس بھی لگے گی، پیاس کا انتظام اللہ کرے گا. ہمیں شادیوں کی بھی ضرورت پڑے گی، وہ جوڑے بھی اللہ بنائے گا ہمارے لیے. ہمیں کمانے کی بھی ضرورت پڑے گی، وہ کمانے کے نقشے بھی اللہ ہمارے لیے بنائے گا. ہمیں گھر کی بھی ضرورت پڑے گی رہنے کے لیے، اللہ ہمارے لیے گھر ڈیسائیڈ کرے گا. اللہ ہمیں گھر بھی دے گا، سواری بھی دے گا، سب کچھ دے گا. لیکن یہ ساری ضروریات ہماری پوری ہوں گی. لیکن مشن ہمارا یہ ہے اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا. پلیز اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں. پلیز اپنے یہ سو کولڈ آئیڈیاز سے جان چھڑائیں اور ریئل مقصد کی طرف اپنی زندگیوں کو لے آئیں. پلیز نہ ویسٹ کریں اپنی صلاحیتوں کو. آپ لوگوں کے اندر بہت بڑی صلاحیتیں ہیں، میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو یار. اگر آپ لوگوں میں صلاحیتیں نہ ہوتی تو آپ اس قوم میں نہ پیدا ہوتے یار. جس قوم میں پیدا ہونے کے لیے نبی دعا مانگتے ہیں اس قوم میں آپ کو پیدا کر دیا گیا ہے. یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ کہ بھائی ہمارے اندر بہت بلا کی ذہانت موجود ہے، ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، ایسی صلاحیتیں کہ جو ہمیں بھی کامیاب کر سکے اور ہمارے ساتھ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو بھی کامیاب کر سکتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اپنے دین کی مشن میں لگے تو اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑا اور قیامت تک جوڑیں گے. ہمارے صحابہ نے دین کو اپنا مقصد بنایا، دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو دیکھو آج تک اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھ رہی ہے. ان کے قصے لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کے اعمال لوگوں میں شیئر ہو رہے ہیں. اتنی بڑی عزت تو اسے کہتے ہیں. ایسے ٹک ٹاکر کا فائدہ کیا کہ جس کے جسم سے جیتے جی لوگ لذتیں اٹھائیں اور مرنے کے بعد اسی کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے یہ بات کرے کہ یہ ناچتا تھا، گاتا تھا، اچھا ہوا مر گیا. ایسی شہرت کا کیا فائدہ کہ جب انسان جی رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے، فیمس ہوتا ہے، سیلیبریٹی ہوتا ہے، تو اس کے چرچے ہوتے ہیں، سٹیجز پر اسے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کے جیسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ لوگ مرتے ہیں تو دنیا کی بہت بڑی تعداد ان کے مرنے پر کہتی ہے کہ شکر ہے کہ ایک ناچنے گانے والا کم ہوا اس دنیا سے، شکر ہے یہ بے حیا مر گیا، شکر ہے یہ نکما مر گیا، اور یار یہ تو کسی کام کا ہی نہیں تھا. اور پھر ایسی باتیں بھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے چھوڑ کے مر گیا، اتنی گندی گندی ویڈیوز اپلوڈ کر کے مر گیا، فلاں فلاں فلاں. یہ عزت ہوتی ہے، یہ شہرت ہوتی ہے جو مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، جو ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسی عزت نہ بنائے اپنے لیے، ایسی عزت بنائے جو صحابہ بنا کر مرے اس دنیا سے، شہید ہوئے. ایسی عزت بنائے جو صحابیات نے بنائی ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج تک لوگ عزتوں سے پکار رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج تک لوگ عزتوں سے اس کا نام لے رہے ہیں. حضرت خنسا کے بارے میں دیکھو یار، کتنی دلیر ماں تھی وہ. سلام ہے اس ماں کو میری طرف سے، سلام ہے. میرے 10 ہاتھ ہوتے ہیں نا تو 10 ہاتھوں کی سلامیاں ان کو، کہ جو اپنے بیٹوں میں کیا جذبے پیدا کر رہی ہے یار. ہمارے تو کہتے ہیں کہ جتنا کوئی ممی ڈیڈی ہوتا ہے اس کی اتنی ویلیو ہوتی ہے.
جتنا کوئی تھوڑا سا نا ایسے اسپائسی سا بچہ ہوتا ہے بس اسی کو نازک مزاج سمجھنے میں اور اس کو ویلیوز چھوڑ یار، ایسی نزاکت کسی کام کی نہیں ہے. یہ بونے شونے نہیں چاہیے اسلام کو، ٹھیک ہے؟ جو اپنی شخصیت پرستی میں ہی مگن رہتے ہیں اور جو اپنی ذات سے ہی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، جو تھوڑا سا فیس کٹ کے اعتبار سے تھوڑا سا گڈ لکنگ ہوتا ہے، اس نے دنیا سر پہ اٹھائی ہوئی ہے یار. اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے. تھوڑی سی باڈی شیپ کی اللہ رب العزت نے انسانوں کو اچھی دے دی، یہ اسی باڈی کو دھندناتے پھر رہا ہے لوگوں کے سامنے، نمائش اس کی کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا گند پھیلا رہا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ یہی باڈی قبر میں جانے والی ہے. عجیب کانسیپٹس ہمارے نوجوان کے ذہنوں میں آ گیا ہے. وہ یار اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو، لوگوں تک اپنے دین کو پہنچاؤ. تو خنسا رضی اللہ تعالیٰ اللہ ان سے راضی ہیں. میں بات کرتا ہوں تھوڑا سا بس قصہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ. 4 بیٹوں کی ماں ہے، 4 بیٹوں کی، 4 بیٹوں کو جنم دیا، ان کی پرورش کی، لے گئی میدان جنگ میں کفار کے خلاف. 4 بیٹوں کو جنگ میں جانے سے پہلے نصیحت کے لیے اکٹھا کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں بیٹا میں نے آج تک تیرے اور تیرے والد کی امانت میں خیانت نہیں کیا، میں نے ہمیشہ تجھے پاک صاف رزق کھلایا، میں نے تیری پرورش میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جوان بیٹوں سے مخاطب ہے ایک ماں، ایک ایمان والی عورت. حضرت خنسا، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اس کی ہسٹری پڑھیں، پتہ چل جائے آپ کو کہ کیسی کیسی عورتیں تھی ہماری. فخر ہونا چاہیے. یہ عورتیں یہ جو ٹی وی پر آ کر ناچتی گاتی ہیں، یہ ریپریزنٹ کریں گی کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. ان کو تو اپنی زندگیوں کی خبر نہیں ہے. ان سے ہم متاثر ہو جائیں، ان کے ناچ گانا کو ہم اپنی شادیوں کا رواج بنا دیں. ہاں، ان کو اتنی ویلیوز دے دیں کہ ان کے فیشنز کو، ان کے بےہودہ لباس کو ہم اپنے جسموں پر سجا دیں. ان کی اتنی ویلیو ہے. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنیں. 4 بیٹوں کو اکٹھا کرتی ہیں، سمجھاتی ہے بیٹا تم لوگوں کی پرورش میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کل جب کفار سے تم لوگوں کا مقابلہ ہو تو صحیح بہادری کے ساتھ لڑنا، دلیری کے ساتھ لڑنا اور مجھے رسوا نہ کرنا. جب جنگ کا میدان سجا تو یہ 4 گئے شیر کی طرح بے خوف ہو کر، شہادت کی شوق میں، ایمان کے جذبوں اور ولولوں کے ساتھ شریک ہو گئے جہاد میں. لڑتے گئے، اپنی طاقت سے بھی بڑھ کر لڑتے گئے. ایک کی خبر آئی، خنسا آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا، فلانا بیٹا. فوراً سجدے میں گرتی ہے، الحمدللہ. دوسرے کی خبر آئی کچھ دیر بعد، وہ بھی شہید ہو گیا، الحمدللہ. تیسرے کی خبر آئی، شہید ہو گیا، الحمدللہ. چوتھے کی خبر آئی، مبارک ہو تیرا چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں. لمبا سجدہ کیا اور اللہ سے متوجہ ہوئی، اللہ سے بات کرنے لگی. اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنے 4 بیٹوں کو تیرے راستے میں قربان کیا. جو آس پاس کی سہیلیاں تھیں وہ شاید پوچھنے پر شاید مجبور ہو گئی ہوں کہ ارے تیرے 4 بیٹے چلے گئے اور تجھے دکھ نہیں ہوا. تو آگے سے کیا کہتی ہوں گی کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فخر سے کہہ سکوں گی کہ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں. یہ تھے ان کے جذبے، یہ تھا ان کا کرائیٹیریا، یہ تھے ان کے مشنز، ویژنز، کہ وہ رب کی رضا میں ایسے راضی ہو گئے تھے کہ انہیں اگر جان کی قربانی دینی پڑی تو تیار، اولاد کی قربانی دینی پڑی تیار، مال کی قربانی دینی پڑی تیار. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اوے ہماری تاریخ اتنی بے حیا نہیں ہے، ہماری تاریخ اتنی کمزور نہیں ہے. ہمارے اندر شیر جیسی صفات والے لوگ پیدا ہوئے ہیں.
یہ دین اتنی آسانی سے، جس طرح ہمارا مزاج ہے نا اس دین کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ یہ دین ہم تک نہیں پہنچا. اس کے لیے ماؤں نے بیٹوں کو قربان کیا، بیٹوں نے ماں باپ کو قربان کیا، بیوی نے شوہروں کو قربان کیا، اور شوہر نے بیویوں کو قربان کیا. لوگوں نے اپنا مال، جان، وقت سب کچھ لگا دیا اس دین پر. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس دین کے ساتھ؟ ہمارا کیا معاملہ ہے اس دین کے ساتھ یار؟ ہم تو اس دین کو نعمت ہی نہیں سمجھتے اپنے لیے. ہم تو دین کو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہی نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے تو ویلیو کرتے. ہم پاپا کی طرف سے دی ہوئی گاڑی کو تو پاپا کا گفٹ سمجھتے ہیں. پاپا کی وراثت میں مل گیا ہوا گھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ابا جو ہے وہ ایک احسان کر کے مرا ہم پر. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں اتنا بڑا دین ملا کہ جس کے لیے صحابہ کی گردنیں کٹی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے دندان مبارک شہید ہوئے اور ان کے جسموں سے خون بہا، اور ان کی اولادوں کو تانے دیے گئے، ان کی اولادوں کو طلاقیں دی گئیں ایسے دین کی خاطر. اور یہ دین جب ہمیں ماں کی گود میں مل گیا نا، تو ہم اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے. ہم اتنے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، یقین کریں. دین ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہو رہی. دین ہمارے بچوں کی زندگی سے نکل رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دین ہمارے دوستوں میں نہیں ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے حکم ہماری نظروں کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، سنتوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور میں اور آپ سو کالڈ مسلم سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہے. گاڑی ہے نا، آسان ہے زندگی. ارے اپنا گھر ہے، شکر ہے الحمدللہ، کس چیز کی ٹینشن. ارے لاکھوں کروڑوں کی جاب ہے، ارے اتنے اچھا پوسٹ پہ ہے میرا بیٹا. واو یار، کیا چیزیں تمہیں سیٹسفائیڈ کر رہی ہیں، کن چیزوں سے تمہیں سیٹسفیکشن مل رہی ہے. شیم آن یو، یو آر مسلم. تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، تم ایک ایسے پیغمبر کے فالوور ہو کہ جس پیغمبر کی زندگی اسلام کو تم تک پہنچانے میں لگی. اور آپ لوگ اور میں اور ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں یار؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے ان کی. سو رہے ہیں سارے خواب غفلت میں، پوری دنیا سو رہی ہے. اور اگر آج میں یہ بات کہوں کہ اسلام ہمارے ساتھ بہت لائل ہے، اسلام ہماری زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے، اسلام ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے سکسیس دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے آگے ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اور میں اور آپ اسلام کے ساتھ ذرہ برابر بھی لائل نہیں ہے. میں اور آپ اسلام کو ذرہ برابر بھی لفٹ نہیں دے رہے جیسے کہ لفٹ دینے کا حق ہے. اسلام کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، اسلام کو اللہ کا انعام ہی نہیں سمجھتے اپنے اوپر. اسی لیے تو اس کی ناقدری کرتے ہیں. ایک ویسٹیبل چیز ہے، ویسٹفل چیز ہے، بس کرتے جاؤ ویسٹ یار. جیسے کہ اسلام آپ لوگوں کے عمل نہ کرنے سے مٹ جائے گا نا اس دنیا سے، جیسے کہ اسلام بس اسی صدی میں ہے، جیسے ہی ہم مریں گے تو اسلام بھی مر جائے گا. نو نیور. اسلام نے تو پہنچنا ہے بھائی جہاں پر یہ پہنچنے کے لیے آیا ہے. اسلام نے تو غالب ہونا ہے بھائی. عیسیٰ علیہ السلام نے اس پوری دنیا پر اسلام نافذ کر دینا ہے. یہ تو میری اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر ہم اس اسلام کی رسی کو استعمال کر کے، اس اسلام کے کانسیپٹس کو استعمال کر کے، اس اسلام پر عمل کر کے اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں. Otherwise there is no any other option. For your kind information, آپ کے پاس کامیابی کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے اسلام کے. آپ کے پاس کامیابی کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور اپنے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو لے آئیں، چاہے آپ کا دل چاہتا ہے یا چاہے نہیں چاہتا. چاہے تم امیر ہو، چاہے تم غریب ہو، چاہے تم ایجوکیٹڈ ہو یا چاہے تم ان پڑھ ہو، جاہل ہو، گوار ہو، جو بھی ہو، ایمان والے ہو، آ جاؤ اللہ کی طرف. کسی نہ کسی کیٹیگری میں جوڑ لو خود کو. سٹارٹ کرو اپنی زندگی اسلام کے مطابق سٹارٹ کرو. اس سے پہلے کہ اسلام اس دنیا میں ہی رہے اور تم اس دنیا سے چلے جاؤ. اسلام کو ماننے کے لیے اور لوگ پیدا ہو جائے اور تم اسلام کے بغیر اس دنیا سے چلے جاؤ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے
کسی اور کے دل میں جذبے پیدا ہو جائے اور وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا شروع ہو جائے، لیکن تم اللہ کی نافرمانی میں ہی مر جاؤ۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے زندگی کے کانسیپٹس کو چینج کرو، بہتر یہی ہے کہ اپنے اعمال کو چینج کرو، بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو چینج کرو۔ کل نہیں، کل تو تم کبھی بھی نہیں کرو گے، پرسوں بھی نہیں، مہینے بعد بھی نہیں، ہفتے بعد بھی نہیں، اور یا یہ بھی نہیں کہ ابھی میں جاب لیس ہوں تو جب جاب مل جائے گی تب کر لوں گا سب ٹھیک، تب اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ ابھی میں رینٹ کے گھر میں رہ رہا ہوں تو جب اپنا گھر ہوگا پھر خوب عبادتیں کریں گے۔ ابھی میں سنگل ہوں، جب میری شادی ہو جائے گی، مجھے نیک پارٹنر مل جائے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے۔ نو 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 نو، ایسے کانسیپٹ سے اپنے آپ میں کبھی بھی آپ چینج نہیں لا سکتے۔ ابھی سنا اب بھی عمل، ابھی سنا اب بھی سے امپلیمنٹ۔ جب بات آپ کو ویلڈ لگ رہی ہے، جب اس میں کوئی ڈاؤٹ فیل نہیں ہو رہا، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پہلے اس کو کلیئر کر لیں، کوئی نہیں۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور اس بات پر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، ٹیک یور ٹائم، اپنا ڈاؤٹ پہلے کلیئر کر لیں۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو جب تک اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرو گے ہر معاملے میں، تب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے اپنی لائف سے، تو اگر اس چیز میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو برو اپنا ٹائم پہلے اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر لو۔ جب یقین آ جائے نا اچھے طریقے سے، پھر کم سے کم عمل کرنے میں دیر مت کرنا، پھر کم سے کم اللہ سے جڑنے میں سوچنا مت، اگر مگر والے فیصلے مت کرنا، فوراً سے آ جانا اللہ کی طرف، فوراً سے اپنے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، فوراً سے پہلے اپنی زندگیوں کو چینج کر لینا۔ نوبڈی نوز کہ اس کا آخری دن کب ہے، اس کا آخری لمحہ کب ہے۔ ہو سکتا ہے میں ابھی اپنے آخری وقت میں جی رہا ہوں، آپ اپنے آخری وقت میں سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ کون یہ جان سکتا ہے کہ ہمارا اگلا لمحہ موت ہوگا؟ لوگوں کو شادیوں کے سہرے پہنائے جاتے ہیں اور وہ سہرا پہننے سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ لوگوں کی ابھی جاب سے چھٹی ہوتی ہے اور اس نیت سے گاڑی سٹارٹ کر کے یا کسی بائک پہ بیٹھ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں جا کے امی کے ہاتھ کا پکا پکایا کھانا کھاؤں گا، لیکن راستے ہی میں ایکسیڈنٹ ہوا، مر جاتا ہے، گھر آنا نصیب ہی نہیں ہوتا اسے۔ کتنے شارٹ فیصلے ہیں یہ سارے، اور ہم پھر بھی زندگی سے کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پہلے یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر فلاں کریں گے، پھر ایسے ہوگا، پھر یہ ہوگا، ایسے کافر کی یہ پہچان کہ آتش میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم کس میں ہے آتش۔ آپ مومن ہیں، اپنی زندگیوں کو ضائع مت کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، پلیز آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس سے اپنی زندگیوں کو بچا لیں، اپنے گھر والوں کو بچا لیں۔ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد صرف اور صرف قیامت ہے، کوئی لوگ نہیں آئیں گے، اور ہماری قیامت ہزاروں سال بعد نہیں ہے، ہماری موت ہی ہماری قیامت ہے۔ جیسے ہی موت آئے گی ہماری آنکھ اگلے ہی لمحے قیامت کے دن کھل جائے گی، سیم ایسے ہی جیسے ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں، پوری رات کا پتہ نہیں چلتا کہ پوری رات میں یہ 8-10 گھنٹے کیسے چلے گئے۔ اسی طرح یہاں ہم نے آنکھ بند کرنی ہے، لوگ ہمیں قبر میں لے کر جا رہے ہوں گے، نہلا رہے ہوں گے، ہمارے بعد دیگیں لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہوں گی، فلاں 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 فلاں، لیکن ہوگا کیا؟ ہماری آنکھ اگلے ہی لمحے کھلنے والی ہے۔ دنیا میں کروڑوں سال گزر گئے ہوں گے انسانوں پر، لیکن ہمارا یہ ٹائم پیریڈ اتنا شارٹ ہوگا کہ یہاں مرے، اگلے ہی لمحے قیامت، اگلے ہی لمحے میدان حشر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ کتنا قریب ہے قیامت ہمارے، کتنی قریب ہے قیامت، کتنا قریب ہے حساب کتاب کا دن۔ یہاں مرے وہاں قیامت، یہاں آنکھ بند ہوئی وہاں آنکھ کھل گئی، دیٹس اٹ۔ اس کے باوجود میری غفلتیں نہیں ختم ہو رہی، ہم دنیا کی پرابلمز کو پرابلم سمجھ رہے ہیں، لیکن آنے والی پرابلمز کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں ہے ہماری۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے جو تیسری چیز تھی جس کی ہم نے حفاظت کرنی تھی، آج دیکھیں ٹاپک کہاں سے کہاں چلا گیا. بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہی کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے ارادوں میں جب اتنا کمزور ہے کہ یہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، تو یہ انسان کیا دنیا فتح کرے گا؟ یہ انسان کیا اپنے لیے کوئی کامیابی اویل کر لے گا، کلیم کر لے گا؟ یہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. اس دنیا میں ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، دیٹس اٹ. اس دنیا میں کسی دوسرے خدا کی نہیں چل سکتی، اور نہ کوئی دوسرا خدا ہے. اور فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت. تو آپ اپنی زندگی میں اپنے فیصلے کر کے اپنے آپ کو خدا کا درجہ نہ دیں. اپنی زندگی کو سنوارنے کی سوچیں کہ کیسے سنورے گی، اور اپنے سارے فیصلے اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ ایک ایکشن کرتے جائیں، نیک ایکشن کرتے جائیں، اور نتیجے سے آپ کو کوئی لینا دینا نہ ہو. جب آپ کا عمل گڈ ہوگا تو نتیجہ چاہے برا آئے یا اچھا آئے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جب آپ ایک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو دیٹس اٹ. آپ سے اتنی ہی ریکوائرمنٹ ہے، بس اب وہ کریں. فیصلہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، ملے گا کیا، ان چیزوں میں نہ پڑیں. اب وہ کریں جو اللہ نے کہا ہے. شریعت کو فالو کریں، پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں. دیکھو جب ایک ناول کو پڑھتے ہو، بڑی عجیب بات ہے یار. جب ہم کسی ناول کو پڑھتے ہیں تو ناول میں موجود ان ناؤن کریکٹرز بھی ایک عکس بن کر ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، اور ان کی باتیں ہمارے مائنڈ میں گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس نے فلاں اس سے یہ لڑکی کو کہا تھا، لڑکی نے ایسے لڑکے کو کہا تھا، فلاں فلاں فلاں. یار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہوئے یہ چیز کیوں نہیں آتی ذہن میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کیوں نہیں کھلتی پڑھنے سے؟ کمی ہے ہمارے اندر، نیت نہیں ہوتی ہماری پڑھنے کی، انٹرسٹ نہیں ہوتا، کچھ سمجھتے نہیں ہیں ہم اپنے نبی کو. باتیں کڑوی ہیں لیکن ریالٹی ہے. ہم نہیں دے رہے ویلیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ہمارے صرف زبان کے دعوے ہیں. جھوٹی محبت ہے. سچی محبت نظر آتی ہے، اس میں قربانیاں دی جاتی ہیں، اس میں اپنی منمانیاں چھوڑی جاتی ہیں، اس میں ٹائم دیا جاتا ہے، یقین دلایا جاتا ہے اپنی ایفرٹس کے ذریعے سے کہ یا رسول اللہ میں سنسیئر ہوں تیرے دین کے ساتھ، تیری پرسنالٹی کے ساتھ، اور اس اللہ کے ساتھ کہ جس اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک لائے تھے. یا اللہ میں سنسیئر ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے نبی کے ساتھ، آپ کی کتاب کے ساتھ. جب اندر یہ فیلنگز ابھاریں گے آپ تو آپ کا خود ہی دل کرے گا. جب آپ اپنی زندگی اللہ کو دے دیں گے، جب آپ یہ پکی نیت کر لیں گے کہ مجھے جس رب نے زندگی دی ہے، یہ زندگی اسی رب کی عبادت کے لیے، یہ زندگی اسی رب کے لیے، اس کے بعد اللہ رب العزت اس زندگی کو استعمال کریں گے اپنے دین میں، عبادات میں، دین کی بلندی میں. اپنی زندگیوں کو بنا لے ویسا یار. اللہ کو پروف کریں، دکھا دے اللہ کو کہ اللہ آئی ایم لوئل، دکھا دے اللہ کو کہ اللہ میرا دل صاف ہے، دکھا دے اللہ کو کہ اللہ میرے دل میں گناہوں کی نفرت ہے، دکھا دے اللہ کو کہ اللہ میرے دل میں طلب ہے آپ کو حاصل کرنے کی. دکھائیں اللہ کو پلیز. کب دکھائیں گے؟ یہ سوشل میڈیا تو آپ کو کبھی بھی فری ٹائم نہیں دینے والا. یہ تو آپ کے سامنے نئے نئے پوسٹ لائے گا، نئے نئے لوگوں کو لائے گا، نئے نئے کنٹینٹس لائے گا، نئے نئے چہرے لائے گا، اور آپ کو ہمیشہ اپنے اندر بزی رکھے گا. آپ کون سا فری ٹائم تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کا وہی فری ٹائم ہوگا جب آپ اپنی منمانی چاہتوں، نفسانی چاہتوں سے فری ہو کر اللہ کی طرف آئیں گے. جب آپ لڑیں گے ان نقشوں سے، جب آپ چھوڑیں گے ان نقشوں کو کچھ پل کے لیے اللہ کے لیے، آپ کو مل جائے گا فری ٹائم. پھر اس ٹائم میں اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، مانگے اللہ سے. اللہ کچھ نہیں آتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، زندگی گزر رہی ہے، آنا تیرے پاس ہے، بھیجا بھی تو نے ہے، سنبھال بھی تو رہا ہے، لیکن دور ہوں تجھ سے. میں آیا تجھے پہچاننے کے لیے ہوں
لیکن کر کچھ اور رہا ہوں. میں آیا دین کو پڑھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, لیکن میرا کرائیٹیریا چینج ہو گیا یار. اب سمجھ نہیں آ رہی, کچھ کنفیوز ہوں. لے کر جائیں اپنی ساری کنفیوژنز اپنے اللہ رب العزت کے پاس. اپنے اللہ کو اتنی ویلیو تو دے, اتنا ٹرسٹ تو کریں اپنے اللہ پر کہ وہ آپ کے الجھے حالات کو سلجھا سکتا ہے, وہ آپ کی دعاؤں کو سن سکتا ہے, آپ کی دعاؤں پر فیصلے کر سکتا ہے. جب ویلیو دیں گے, یقین کریں گے, تو آپ کا دل خود ہی کرے گا کہ میں اللہ سے دعائیں کروں. لیکن یقین نہیں ہے ہمارے دلوں میں. نہ جانے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا. مر جائیں گے یار, مر جائیں گے. بس یاد رکھنا, مر جائیں گے, مر جائیں گے. تو دھوکے میں نہ مرنا, موت کو قیمتی بنا کے مرنا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, سب کے سب. چلیں سارے انشاءاللہ کا کمنٹ ٹائپ کریں, جسٹ انشاءاللہ. اوکے, اور کچھ نہیں, صرف انشاءاللہ, اور دل سے انشاءاللہ. پھر دعا کرتے ہیں, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں انشاءاللہ. گڈ. 3 آ گئے, 4 ہو گئے. گڈ. 80+ لوگوں نے سنا ہے, تو 80+ لوگوں کے انشاءاللہ آنے چاہیے. اور یہ ارادہ ہے, اور مومن کا ارادہ فیصلہ کرتا ہے. اوکے, دل سے ارادہ کرنا, فارمیلٹی نہ پوری کرنا. کمنٹ نہیں چاہیے مجھے, نہ ہی مجھے ویورز چاہیے, یہاں پہ کچھ نہیں چاہیے مجھے. صرف 2 لوگوں کی زندگی چینج کرنی ہے, اور 2 لوگ مطلب 2 فیملیز, 2 فیملیز مطلب 2 خاندان. انشاءاللہ. کتنے ہو گئے؟ جلدی 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 ٹائپ کریں, پھر دعا کرنی ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. انشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہم زندگی چینج کریں گے. یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم زندگی چینج کریں گے. واللہ اللہ چاہتا ہے, واللہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان میری طرف آئے. واللہ اللہ کی قسم, اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بنایا ہوا انسان, وہ انسان جسے میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے زندگی دی, میں موت دوں گا, میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا, یہ انسان میری بندگی کرے. یہ انسان شیطان کی باتوں میں نہ آئے, یہ انسان شیطان کی بندگی کی طرف نہ جائے. اللہ تو چاہتے یہی ہے, بس ہمارے ارادے کمزور ہیں, ہماری نیت کمزور ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے. ویری گڈ. چلیں دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ارادوں کو قبول کرے. بہت شکریہ آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں, بہت شکریہ آپ لوگ میری ان باتوں کو سنتے ہیں کہ جن کا کوئی سکوپ نہیں ہے, اور جن باتوں سے آج مسلمان تنگ ہوتا ہے. رب کا کھا کر, رب کی زمین پر رہ کر رب کو نہیں مان رہا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ, تمام جہانوں کے مالک, تمام جہانوں کے خالق, اے کمزور انسانوں کے سہارا, اے ٹوٹے دلوں کی راحت, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے رب ہم ٹوٹ چکے, اے ہمارے رب ہم بکھر چکے, اے ہمارے رب ہم غفلتوں کے حوالے ہو گئے. اے اللہ, ہم اپنی منمانی زندگیوں پر اتر آئے. اے اللہ, ہم نفسانی چاہتوں کے غلام ہو گئے. یا اللہ, بہت پریشان ہیں. یا اللہ, بہت بڑی آزمائشوں میں گرفتار ہے. اے اللہ, ایک طرف دوزخ اور اس میں لے جانے والے اعمال, اور دوسری طرف جنت اور اس کو حاصل کرنے والے اعمال. اے اللہ, زندگی ہر اس عمل کو کر رہی ہے جو دوزخ کی طرف لے کر جانا چاہتے. اے اللہ, شیطان ہم سے گناہ پہ گناہ کروا رہا ہے,
ہمیں کمزور کر کے، دنیا کو ہمارے سامنے خوشنما بنا کر، دنیا کا خوف دلا کر، یا رب تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ یا رب آپ نے ہمیں بڑے پیار اور محبت سے پیدا کیا، آپ نے ہمارا بڑا خیال رکھا، ہماری ہر رسپانسبلٹی کو اٹھایا، ہمیں ماں باپ کی محبت دی، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دل دماغ دیے، جوانی دی، علم دیا، یونیورسٹیوں سے، لوگوں سے، معاملات سے شعور دیا۔ اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے یا رب، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ اے اللہ پلیز ہمیں ہدایت بھی دے دے، ہمیں عبادت بھی دے دے، ہماری آنکھوں کو کھول دے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں بنا پا رہے، ہمیں بنا دے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں سلجھا پا رہے، ہمیں سلجھا دے۔ اے اللہ ہم الجھے ہوئے لوگ ہیں، اے اللہ ہم نفس اور شیطان کی غلامیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان غلامیوں سے آزاد کر دے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہمارے سامنے ہے، لیکن دل ہی نہیں کرتا اس مقصد پر جینے کا۔ ہمارے سامنے تیری قرآن کی آیتیں واضح ہو چکی ہیں، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، دل ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہماری بات کو۔ یار تیری آیتوں سے یہ میلٹ ہی نہیں ہو رہا، تیری آیتوں سے یہ ڈر ہی نہیں رہا، تیری آیتوں سے، تیری خوشخبریوں سے یہ خوش ہی نہیں ہو رہا۔ اسے صرف اور صرف دنیا کی لت لگ چکی ہے۔ بہت 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 ڈینجرس سچویشن میں میرے اور تمام لوگوں کے دل ہیں۔ اللہ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا رب اللہ ہم پر رحم فرما۔ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ، ہماری زندگی اس مقصد پر لے اے اللہ۔ ہم نہیں جانتے کہ تو کن لوگوں سے خوش ہے، ہم نہیں جانتے کہ آپ کن لوگوں سے ناراض ہیں۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو ناراض ہے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا پلیز۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیاں کن غفلتوں میں، اور ان کے کس عمل سے تو ناراض ہے۔ اللہ تو ناراض بھی نہیں ہوتا، لیکن کتنے بدقسمت لوگ ہیں وہ جو تجھے ناراض کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں پلیز شامل نہ کرنا۔ اللہ ہمیں نہیں پتا کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کچھ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ تجھے راضی کر لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا عمل تجھے راضی کرنے کا لائق ہے۔ ہمارے سارے اعمال بگڑے ہوئے یا رب، تو جانتا ہے کہ تجھ سے تیرے کون سے بندے ہیں، کون تیرے ساتھ لوئل ہے، کون تیرے ساتھ سنسیئر ہے، کس کی سٹرگل تجھے پانے کی ہے اور کس کی سٹرگل صرف دنیا کے لیے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دے دے جن سے تو راضی ہے، ان لوگوں کے اعمال دے دے کہ جو لوگ وہ عمل کرتے ہیں تو ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں سے ہر وہ کام نکال دے، ہر وہ عمل نکال دے جن سے تو ناراض ہوتا ہے یار۔ برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے پلیز یار۔ ہم اپنی مدد کے لیے تجھے پکارتے ہیں، تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی مددگار نہیں، تو یکتا ہے، تو احد ہے، آپ صمد ہے، عزتوں کے لائق ہے، عبادتوں کے لائق ہے۔ آپ اس لائق ہیں کہ لوگ آپ کی عبادت کریں، مخلوق آپ کی عبادت کرے، کیونکہ آپ صفات کے مالک ہیں اور آپ کی صفات حقیقی صفات ہے یار۔ آپ اس دنیا کی سب سے بڑی ریالٹی ہے، باقی سب فیکنس ہے یار۔ اللہ جو تجھ سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو تجھ سے کٹ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ سب کچھ پا کر بھی اللہ ہمیں کامیاب کر دے پلیز یا رب، پلیز یا رب۔ ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کی رضا کو طلب کرتے ہیں۔ ہم زبان سے مانگ رہے ہیں اللہ، ہمارے دل میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، ہم یہ دعا صرف زبان سے، لیکن اے اللہ ان الفاظوں کو دل میں بھی اتار دے۔ آپ قادر ہیں اس بات پر، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ان جھوٹے الفاظوں کو قبول کر لے، ہمارے ان ٹوٹے بوٹے الفاظوں کو قبول کر لے۔ اللہ آپ تو رب ہیں، آپ کو تو سمجھانا ہی نہیں پڑتا،
آپ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. تیری جیسی ذات کو نہ جانے ہم کیسے اگنور کر لیتے ہیں, آج تک ہم نہیں سمجھ پائے, لیکن تو بہتر جانتا ہے یا رب کہ ہمارے اندر کون سی کمزوریاں ہیں, ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں, اور وہ کمیاں اور وہ کمزوریاں بیس بنتی ہے ایک انسان کو تجھ سے دور لے جانے کی. بچا لے یار پلیز. ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دے دے, ہمیں اپنی بندگی دے دے, نہ چاہتے ہوئے ہمیں اپنے سامنے جھکا دے یا رب, ہماری زندگیوں کو اپنے تابع کر دے یا رب, اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے دے, ہمیں دوزخ سے بچا لے یا رب, اپنے عذاب سے بچا لے, رسوائی سے بچا لے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمدللہ یار, تیرا شکر. اوکے الحمدللہ. ہم کتنے زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں نا جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, سیریسلی. اور یہ دعا مانگنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. آئی تھنک آپ لوگوں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اللہ سے بڑا کنیکٹ ہے, اور اس شخص کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو فائدہ دیتے ہیں, ہمیں یہاں اکٹھا کرتے ہیں, گھنٹوں اپنی باتیں سننے کی توفیق دیتے ہیں, کرنے کی توفیق دیتے ہیں, پھر اینڈ پہ دعا مانگنے کی توفیق دیتے ہیں. حالانکہ ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس دور میں لوگ گناہ کرنے کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں. ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں میں رہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے, کہ جو لوگ اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو ان کو آگے سے ان کا دل یہ کہتا ہے کہ ارے یار یہی تو باتیں تو تم نے 100 دفعہ سنی ہے, اسے لائٹ لیا جاتا ہے نا, اللہ کی باتوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گھنٹوں قبول کیا. اللہ رب العزت کا کتنا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے نا. تو ہر نعمت کے بارے میں اگر آپ کا رویہ یہ ہوگا کہ آپ اس پر شکر کی روش اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو مزید وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ کامیاب رکھے. بس میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں, پلیز اپنی زندگیوں کے سودے مت کریں. پلیز یہ نفس کی چاہتوں اور نفس کی خواہشات میں مت آئیں, یہ گناہوں میں مت آئیں. آپ کے سامنے بہت بڑے بڑے مشنز ہیں, ویژنز ہیں. اگر آپ نے ان کو ٹائم نہ دیا, اگر آپ نے اپنی زندگی کو اسی طرح ویسٹ کر دیا تو موت آئے گی, اور بڑی ہلکی پھلکی موت ہوگی یار, بڑی عجیب سی موت ہوگی. لیکن اگر آپ مصروف رکھیں گے خود کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں تو یقین کرے آپ کا مرنے کا دل نہیں کرے گا. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو اس دنیا سے محبت ہے, اس وجہ سے نہیں کہ آپ اللہ کو فیس نہیں کر سکتے, اس وجہ سے نہیں کہ یار مروں گا تو پتہ نہیں اللہ کیا فیصلہ کریں گے, بلکہ آپ جب دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ کوششیں انسان کو اتنی زیادہ پرسکون رکھتی ہیں کہ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی اللہ کی عبادت ہی کرتی رہوں, میں ساری زندگی اللہ کو خوش ہی کرتا رہوں, اور میری ایفرٹس, میری جوانی, میرے دن, میرے رات بس اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہی وہ مطلب کہ اسی میں میرا ٹائم گزرے. اس وجہ سے جب ایسے شخص, میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ایسا پڑھا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ موت سے ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ یار اوہو, یعنی ہمارے اعمال کا دروازہ بند ہونے والا ہے, یعنی آج کے بعد اس نماز کی کوئی لذت ہم نہیں فیل کریں گے, یعنی آج کے بعد ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکیں گے, یعنی آج کے بعد ہم اللہ کو بن دیکھے پکار نہیں سکیں گے. یار مزہ تو اس میں ہے نا, مزہ تو اس میں ہے کہ اللہ سامنے نہیں ہے لیکن اللہ کو یاد رکھا جائے. مزہ تو اس میں ہے کہ اللہ رب العزت, کیا کہوں یار, الفاظ کم پڑ جاتے ہیں, ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا میں بہت ساری باتوں میں. بس اتنا ہی کہوں گا کہ زندگی کے ان مزوں سے فائدہ اٹھا لو. یقین کرے جب اللہ سامنے آئیں گے نا تو ہر انسان ہی یہ کہے گا کہ مجھے عبادت کرنی ہے اللہ کی. یقین کرے, دل کرے گا. آج تو دل نہیں کر رہا نا اللہ کی عبادت کرنے کا, لیکن جب اللہ سامنے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی
ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ میں اللہ کو کم سے کم ایک سجدہ تو کروں، لیکن اللہ منع کر لیں گے، اللہ کہیں گے نہیں۔ تو یار چھوٹی سی زندگی ہے، کتنے سجدے ہوں گے زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی میں؟ کتنی نمازیں ہوں گی ہماری زندگی میں؟ اگر میں کل مرنے والا ہوں تو آج میرے پاس صرف 5 نمازیں پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اگر میں 2 دن بعد مرنے والا ہوں تو میری زندگی میں صرف 10 نمازیں رہتی ہیں جو میں نے پڑھنی ہے۔ اگر میں مہینے بعد مرنے والا ہوں تو میرے پاس صرف 150 نمازیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ دیٹس اٹ۔ یعنی 150 نمازیں پڑھنے کے بعد، مہینے کے بعد جب میں مر جاؤں گا تو میں کوئی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، میں کوئی اللہ کو یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ تو سوچیں یار، آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے، آپ کے لمحے کتنی قیمتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اس بات پر فخر نہیں ہوتا کہ آپ کا رب اللہ ہے؟ کیا آپ کو اس بات پر فخر نہیں ہوتا کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے؟ کیا آپ کو اس بات پر فخر نہیں ہوتا کہ آپ کا جو پیغمبر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ سوچیں یار، سوچیں۔ اللہ رب العزت جو اس دنیا کے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اس پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری دنیا کے کنگ ہیں، تو یار سوچیں نا کہ وہ کنگ، وہ بادشاہ، وہ ذات، وہ الہ ہمارا رب ہے۔ کتنا پراؤڈ ہوگا ہمیں، کتنا پراؤڈ ہونا چاہیے نا ہمیں۔ سوچیں۔ تو اینی ہاؤ، بہت شکریہ آپ لوگوں کے ٹائم کا، آپ روز اتنا ٹائم دیتے ہیں، سیریسلی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے دلوں میں طلب بڑھاتے رہے۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ کل جو تیسری چیز تھی اس کے بارے میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج نہ بتا سکا کیونکہ آج ٹاپک کسی اور طرف چلا گیا، لیکن اسی میں خیر تھی ہماری، اور ہمارا وقت ضائع نہیں ہوا الحمدللہ۔ لوگوں کا وقت ضائع ہو گیا، کسی نے زنا کر لیا ہوگا اس وقت میں، کسی نے ڈاکے مار لیے ہوں گے اس وقت میں، کسی نے فلرٹ کر لیا ہوگا اس وقت میں، کوئی ٹائم پاس کر رہا ہوگا کسی کے ساتھ، کوئی مووی دیکھ رہا ہوگا، کوئی ریل دیکھ رہا ہوگا، کوئی ٹک ٹاک پہ گیمز ویڈیوز دیکھ رہا ہوگا، کوئی گیمز کھیل رہا ہوگا، پتہ نہیں کوئی کیا کر رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا۔ لیکن اللہ کا کتنا زیادہ احسان ہوا نا، کتنا بڑا احسان ہوا اللہ کا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں 2 گھنٹے دنیا سے کٹایا اور اپنے ذکر کے لیے، اپنی باتوں کے لیے قبول کیا۔ سوچیں، وہ رب کہ جس کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، جس کی معرفت دلوں میں سما نہیں سکتی، اور جس کی ذات اور جس کی صفات حقیقی صفات ہے، وہ رب جو ایک ہے، اکیلا، تنے تنہا، سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، وہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اپنی باتیں کرنے کے لیے۔ میری نظر میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میری نظر میں اللہ کی یاد انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ میری نظر میں یہ آئی تھنک کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کی ویلیو کو، ان لمحات کی ویلیو کو، لیکن اگر آپ ساری زندگی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں اپنا وہ 1 منٹ لا کر رکھ دیں کہ جس منٹ میں آپ اللہ سے کنیکٹ تھے، جس منٹ میں آپ نے اللہ کو یاد کیا تھا، تو یقین کریں یہ آپ کا 1 منٹ آپ کی زندگی کے سارے وقت کو اٹھا دے گا۔ یہ 1 منٹ بھاری ہو جائے گا اور وہ باقی سارے ہلکے ہو جائیں گے آپ کی زندگی۔ قیمتی لمحات وہ لمحات ہیں جو اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، تو اپنی زندگیوں کو اللہ کی یاد سے جوڑو۔ بس جتنا ٹائم تھا، جتنا ویسٹ کرنا تھا اپنی لائف کو کر لیا، آج کے بعد نہیں کریں گے۔ بھائی جان آئی ایم ریلی سوری، یہ تو کمنٹس آن تھے، میرا دھیان نہیں تھا اس طرف، اور میں آپ کے کمنٹس نہیں پڑھ پاؤں گا، کیوں؟ جسٹ بیکاز آف کہ میں 12 ہو گئے اور سونا بھی ہے، صبح اٹھنا بھی ہے اور آپ کو بھی سونا ہے، سو آئی ایم ریلی سوری۔ اوکے، کل انشاءاللہ آپ کو آپ کے سارے کمنٹس بھی ریڈ کروں گا اور آپ کو وہ ساری چیزیں بھی بتاؤں گا۔
ٹھیک ہے. آئی ایم ریئلی سوری, پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. اگر میں یہاں کمنٹ پڑھنے لگ جاؤں گا تو آپ بھی بور ہو جائیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کا بھی اتنا اچھا خاصا ٹائم اور یہ ساری کیفیت ضائع ہو جائیں گی جو اللہ رب العزت کے ذکر سے ہماری بنی. ٹھیک ہے, تو مائنڈ مت کیجیے گا, یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. بھائی کی کمزوری کو بھی سمجھے اور بھائی کی مجبوری کو بھی سمجھے. میں آپ لوگوں کو سمجھتا ہوں نا, تو آپ مجھے سمجھیں. ٹھیک ہے, دعاؤں کی درخواست ہے, اور آپ لوگ ہمیشہ میری دعاؤں کا حصہ رہیں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.